الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، فرشتوں نے کہا آپ اس زمین میں ایسے لوگوں کو نائب بنانا چاہتے ہیں جو اس میں فساد کریں گے اور خون ریزیاں کریں گے، اور ہم آپ کی تسبیح کرتے ہیں اور تعریف کرتے اور پاکی بیان کرتے ہیں۔ فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ سابقہ رکوع میں تمام انسانوں کو ان سے پہلے لوگوں کی اور زمین و آسمان کی تخلیق کا بتلا کر عبادت کا حکم فرمایا۔ اسی تسلسل میں اب انسانیت کی تخلیق کی ابتدا یعنی تخلیق آدم علیہ السلام اس رکوع کا موضوع اور مضمون ہے۔ اس آیہ کریمہ میں آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے جو فرشتوں سے اللہ تبارک و تعالی نے گفتگو فرمائی وہ بیان کی جا رہی ہے۔ پہلی بات جو اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کے سامنے رکھی وہ انتہائی قابل غور ہے کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ یہ نہیں فرمایا کہ جس طرح تم ایک مخلوق ہو اسی طرح ایک اور مخلوق پیدا فرمانے لگا ہوں، بلکہ فرمایا میں زمین میں نائب بنانے والا ہوں، یعنی وہ مخلوق صرف مخلوق نہیں ہوگی، وہ صرف کوئی نئی تخلیق نہیں ہوگی، بلکہ اس کے پاس میری نیابت ہوگی، وہ نیابت الہی رکھنے والی ہوگی، اسے میں اپنا خلیفہ اور نائب بنا رہا ہوں۔ حالانکہ اس سے پہلے دو قسم کی مخلوقیں آسمان پر نوری مخلوق فرشتے اور زمین پر ناری مخلوق یعنی جنات آباد تھے، لیکن ان کے پاس نیابت الہی نہیں تھی۔ تخلیق آدم علیہ السلام کے ساتھ جو خاص بات جڑی ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ آدم علیہ السلام کو نیابت الہی دی جا رہی تھی۔ نیابت الہی کیا ہے؟ قاسم فیوزات حضرت مولانا محمد اکرم آوان رحمۃ اللہ تعالی علیہ اکرم التفاسیر میں فرماتے ہیں نائب صرف تصرف ہی نہیں کرتا بلکہ جس ہستی کا وہ نائب ہوتا ہے اس سے رابطہ بھی رکھتا ہے، ورنہ نیابت کیسی؟ اس مالک کے ساتھ اس کا بڑا گہرا ربط ہوتا ہے، اس کی پسند و ناپسند کو پہچانتا ہے، اس کی رضا اور ناراضگی سے واقف ہوتا ہے، وہ کس بات سے خوش ہوگا کس بات سے خفا ہوگا، پھر اس سے حکم حاصل کر کے نیچے مخلوق میں تصرف کرتا ہے۔ براہ راست احکام الہی کو وصول کرنا، اس کی رضا کو پہچاننا، اس کی ناراضگی کو جاننا، یہ منصب جنہیں نصیب ہوا وہ اللہ کے نبی اور رسول ہوئے۔ باقی مخلوق کو اللہ تعالیٰ کی پسند و ناپسند یا احکام اوامر و نواہی کا علم انبیاء علیہ السلام کی وساطت سے ہوتا ہے۔ خلیفۃ الارض آدم علی نبینا وعلیہم السلام اور ان کے بعد حقیقی خلفاء انبیاء و رسول علیہم السلام ہیں۔ باقی ساری انسانیت اس بات کی مکلف ہے کہ ان سے اللہ کے احکام حاصل کر کے ان کی بجا آوری کرے۔ احکامات الہی خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے شریعت محمدیہ کی صورت میں مکمل ہو چکے،
اب قیامت تک جو بھی جہاں بھی روئے زمین کے جس گوشے میں بھی ہے، پوری انسانیت کے لیے احکامات و رہنمائی شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں موجود ہے۔ نیابت الہی کا ایک دوسرا پہلو جو کہ تمام انسانیت کے لیے ہے کہ جب بھی کوئی خلوص دل سے جستجو اور لگن سے اپنے رب کو پانے کی، خالق حقیقی کو پہچاننے کی خواہش کرتا ہے، اس کے لیے کوشش و کاوش کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے سبب اور ذرائع مہیا فرما دیتے ہیں، اور اس کو اپنی ذات تک صالحین و صادقین کے ذریعے، اہل اللہ کے ذریعے رسائی فراہم کر دیتے ہیں۔ پھر بندہ مومن کا خالق حقیقی سے، اپنے رب سے، معبود برحق سے، اللہ تبارک و تعالی سے وہ تعلق استوار ہو جاتا ہے، ایسی میت باری تعالی نصیب ہو جاتی ہے کہ جس کے متعلق خود اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَهُوَ مَعَاكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں بھی ہو وہ اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ لیکن اس کا حصول کیسے ممکن ہے؟ میت باری تعالیٰ کیسے حاصل ہوگی؟ قرب الہی کی منازل کیسے طے ہوں گی؟ اس کا طریقہ بھی ارشاد فرما دیا، فرمایا وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور جو لوگ ہمارے لیے مشقت برداشت کرتے ہیں ہم ان کو اپنے رستے ضرور دکھا دیں گے، اور بے شک اللہ خلوص والوں کے ساتھ ہے۔ یعنی جو کوشش کرے گا، جو محنت کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی طرف اس کی رہنمائی فرما دیتے ہیں۔ اس آیہ کریمہ میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، زمین میں ایک ایسی مخلوق پیدا کرنے والا ہوں جس کو میری نیابت حاصل ہوگی اور مجھ سے احکام لے کر زمین پر نافذ کرے گی، تو فرشتوں نے اپنے محدود علم اور سابقہ تجربے کی وجہ سے خدشہ و خیال ظاہر کیا کہ یہ زمین میں فساد برپا کرے گا، قتل و غارت گری کرے گا۔ اس بات کی جمہور ائمہ تفسیر کے نزدیک دو وجوہات تھیں۔ ایک وجہ تو انسان کے تخلیقی اجزاء تھے، چونکہ اس میں تین قوتیں ہیں، قوت شہوانیہ، قوت غضبیہ اور قوت عقلیہ۔ تو قوت شہوانیہ اور قوت غضبیہ کی وجہ سے فرشتوں نے شاید یہ خیال ظاہر کیا کہ یہ فساد کرے گا، جبکہ دوسری وجہ زمین پر جو پہلے مخلوق آباد تھی وہ جنات تھے جو آئے دن زمین پر فساد برپا کیے رکھتے تھے، تو فرشتوں نے سابقہ حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے شاید یہ خیال ظاہر کیا کہ یہ بھی جنات کی طرح زمین میں فساد برپا کرے گا اور خون ریزیاں کرے گا، لیکن حقیقت اس کے برعکس تھی جس کا فرشتوں کو علم نہیں تھا، چونکہ تخلیقی اعتبار سے جنات آگ سے پیدا کردہ تھے تو ان میں شر زیادہ تھا، اور فرشتے سراپے خیر تھے، ان میں شر تھا ہی نہیں۔ اب جب بات انسان کی آئی، جب بات تخلیق آدم علیہ السلام کی آئی، جب اللہ نے خلیفۃ الارض بنانے کا فیصلہ کیا، جب نیابت الہی عطا کرنے کا ارادہ فرمایا، تو اللہ رب العزت نے خاص الخاص تخلیق فرمائی۔ اس کے مادی اجزاء میں آگ، مٹی، ہوا اور پانی کو رکھا جس سے نفس انسانی کی تخلیق ہوئی، اور پھر اس میں جان نہیں ڈالی بلکہ اس کو روح عطا کی، جس کے بارے میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّ، فرما دیجئے کہ روح میرے رب کے امر سے ہے۔ تو بنیادی فضیلت جس نے ابتدا ہی سے انسان کو ممتاز بنا دیا وہ اس کے کثیف و لطیف دونوں اجزاء ہیں۔ مادی طور پر اس میں تمام بنیادی اجزاء کو جمع فرما دیا، جبکہ روحانی طور پر اس میں عام جانداروں کی طرح جان نہیں رکھی بلکہ اس کو روح جو خاص امر الہی میں سے ہے عطا فرما کر امتیاز و افضلیت عطا فرمائی، اور اس پر مزید یہ کہ اس کو نیابت الہی کا شرف بخشا۔ فرشتوں کا ایک خدشہ تو یہ تھا کہ یہ زمین میں فساد پیدا کرے گا اور خون ریزیاں کرے گا
اور دوسرا معاملہ کہ اگر آپ اسے اپنی عبادت و تسبیح کے لیے پیدا فرما رہے ہیں تو وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم تیری تسبیح کرتے ہیں تعریف کے ساتھ اور ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب میں فرمایا قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، فرمایا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ فرشتوں نے چونکہ اپنے محدود علم اور تجربے کا اظہار کرتے ہوئے پہلا خدشہ فساد و قتل کا ظاہر کیا جو اس سے پہلے زمین پر جنات کرتے تھے، پھر دوسرا خیال جو انہوں نے ظاہر کیا وہ تسبیح و حمد و تقدیس بیان کرنا تھا، چونکہ ان کی ذمہ داری یہ تھی جو کام وہ کرتے تھے انہوں نے انسان کو اس پر قیاس کیا کہ ہم تسبیح و حمد و تقدیس بیان کرتے ہیں کہ شاید باری تعالیٰ انسان کو اس کام کے لیے تخلیق فرما رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، فرشتوں کی ان دونوں باتوں کی نفی کرتا ہے۔ پہلی بات کہ زمین میں فساد و خون ریزیاں کرے گا، لیکن جہاں جہاں اور جب بھی یہ انسان شیطان کی پیروی میں گیا تو فساد اور خون ریزی کا ضرور سبب بنا، لیکن وہیں اس کے تدارک کے لیے، امن و عطشی کے لیے، محبت و بھائی چارے کے لیے رحمان کے بندے بھی موجود ہوئے۔ انبیاء علیہ السلام جیسی عظیم ہستیاں امن و سلامتی کا پیغام لے کر آئیں۔ صالحین نے اعمال صالح کے ذریعے معاشرے کو خوبصورتی دی، شہداء نے جانوں کا نذرانہ پیش کر کے فساد فی الارض کا خاتمہ کیا، اور صدیقین نے سچائی و محبت سے خوبصورت اور خوب سیرت انسانوں کا معاشرہ تشکیل دیا۔ تو فرشتوں کی دوسری بات کہ ہم تیری تسبیح و پاکی بیان کرتے ہیں، تو تخلیق آدم کا مقصد کیا ہے؟ تو عبادت تو تسبیح و تقدیس دو قسم کی ہوتی ہے، ایک اضطراری اور دوسری اختیاری۔ اضطراری وہ ہے جس میں پسند و ناپسند، ذاتی خواہش اور مرضی کا دخل نہیں ہوتا، اور یہ فرشتوں کی عبادت ہے۔ جبکہ انسان جب عبادت کرتا ہے، تسبیح و تقدیس کرتا ہے، اعمال صالح اختیار کرتا ہے، تو اس کا اختیاری فعل ہوتا ہے، اس میں اس کی پسند و ناپسند اور مرضی شامل ہوتی ہے۔ یہ بنیادی فرق فرشتوں اور انسانوں میں جس کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، انہوں نے انسان کی عبادت کو خود پہ قیاس کیا، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان میں انفرادی خاصیت یہ رکھی کہ اس کو اختیار دے دیا، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، خیر و شر دونوں رستے بدلا دیے، اب وہ چاہے تو خیر کا رستہ اختیار کرے اور چاہے تو شر کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم سمجھنے، اس پہ عمل کرنے اور تا دم آخر صراط مستقیم پر قائم رہنے کی توفیق و ہمت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔